وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ دوری نہیں گوارا اب، یہ دوری نہیں گوارا اب مولانا عبد الوارث، آؤ کہ منتظر ہیں سب مولانا عبد الوارث۔ بادل ٹھٹر رہا تھا، ظالم لرز رہا تھا، جب بھی کھولے ہیں تم نے لب مولانا عبد الوارث۔ ظلم و ستم کی بارش ہاتھوں پر حق کڑی، پر حق بات سے کب رکے ہیں مولانا عبد الوارث۔ شہر میں کبھی کہیں بھی، شہر میں کبھی کہیں بھی کوئی طوفان اٹھتے دیکھا، شدت سے یاد آئے ہو تب مولانا عبد الوارث۔ ابن سبا کی نسلیں آج پھر سر اٹھا رہی ہیں، ابن سبا کی نسلیں آج پھر سر اٹھا رہی ہیں، ایک اور بھیج دے یا رب مولانا عبد الوارث۔ دیوانہ ساز تھے تم، دیوانہ ساز تھے تم، اسٹیج کا ناز تھے تم، پھر سے وہ آ دکھاؤ ڈب مولانا عبد الوارث۔ پھر توڑ دو، پھر توڑ دو فسون شمس کہ دجل کی تاریک رات چھائی ہے۔ اصحاب و ختم نبوت کے لیے تن من دن فدا ہے میرا، ٹھہرا تیرا یہی مذہب مولانا عبد الوارث۔ کچھ لوگ اٹھ جائیں گے تیری محفل سے ہمدم، کچھ لوگ اٹھ جائیں گے تیری محفل سے ہمدم، ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ میں خاموش تھا کہیں برباد نہ ہو جائے میرے گلشن کا سکون، نادان لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت دلکار نہیں۔ انجمن سے وہ پرانے شعلۂ آشام اٹھ گئے، انجمن سے وہ پرانے شعلۂ آشام اٹھ گئے۔ ساقیہ محفل میں تو آتش بجام آیا تو کیا تھا جنہیں ذوق جلسہ وہ تو رخصت ہو گئے، لیکن اب اگر تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا۔ واجب ست تکریم لائق ست تحسین، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بالخصوص شیخ الحدیث والتفسیر قاضی شرک و بدعت اصیل ناموس صحابہ حضرت مولانا عصمت اللہ بندیانوی صاحب اور دیگر علماء کرام اور سماعت کرنے والے نوجوانوں، نبی اور صحابہ کے غلاموں اور جامعہ حمیر البنات میں سماعت کرنے والے میری ماں اور بہن، اس کائنات کے اندر جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز فنا کے لیے ہے، دوام کسی کو بھی نہیں سوائے رب کائنات کی ذات کے۔ اس کائنات میں جو پیدا ہوا ہے وہ مٹ کر رہے گا، اس کائنات کے اندر جسے زندگی دی گئی
بعض لوگوں کو یہ موت ایسی نصیب ہوتی ہے کہ زندگی ان پر رش کرتی ہے، ان کی موت سے زندگی کا حقیقی معنی اور مفہوم سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کی موت کی وجہ سے عقائد مستحکم اور مضبوط ہوتے ہیں، ان کی موت کی وجہ سے مذہب حق کو بقا ملتی ہے، ان کی موت کی وجہ سے کاموں کا سرفرازی عطا ہوتی ہے، ان کی موت کی وجہ سے اکابر اور اسلاف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور منزل قریب سے قریب تر ہو جاتی ہے۔ انہی میں جن کو ایسی موت نصیب ہوئی، میرے اور آپ کے قائد، میرے اور آپ کے محسن، میرے اور آپ کے مشفق، میرے اور آپ کے رہبر، میرے اور آپ کے رہنما، میرے اور آپ کے مربی، اسیر ناموس صحابہ، استاد العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر، اسیر ناموس ختم نبوت، حضرت مولانا عبد الوارث چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، میرے اور آپ کے قائد مولانا عبد الوارث چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ میرے اور آپ کے قائد، میرے اور آپ کے محسن، میرے اور آپ کے مشفق مولانا عبد الوارث چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات عزیز کا ایک ایک لمحہ اشاعت اسلام، ترویج حق اور تیرے رسول انبی ہاشمی کی غلامی کرتے ہوئے اور دشمنان اسلام، منکرین ختم نبوت اور منکرین صحابہ ختم نبوت کے تعاقب اور سرکوبی میں عزم مصمم اور جہد فہم کے ساتھ مصروف عمل قیادت کرتے ہوئے گزرا۔ میرے اور آپ کے محسن مولانا عبد الوارث چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور کاوش کا دائرہ کار پورے شہر پر محیط تھا۔ میرے اور آپ کے محسن مولانا عبد الوارث چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے شہر کے مسلمانوں کو عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت سکھلایا تھا۔ میرے اور آپ کے قائد نے دارالعلوم المدنیہ چنیوٹ کی بنیاد رکھی۔ میرے اور آپ کے قائد کے ایک بیٹے کا نام حسین احمد مدنی ہے۔ ارے میرے قائد نے دارالعلوم المدنیہ کی نسبت حسین احمد مدنی کی طرف کیوں کی؟ حسین احمد مدنی کون تھے؟ ارے حسین احمد مدنی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو انگریز جج نے حسین احمد مدنی سے سوال کیا تھا، اے حسین احمد مدنی، کیا آپ نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو حسین احمد مدنی نے جواب دیا تھا، اے انگریز، میں نے یہ فتویٰ کل بھی دیا تھا، آج بھی دیتا ہوں اور کل بھی دوں گا اور انشاءاللہ تو قیامت دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز نے کہا تھا اس کی سزا تو موت ہے، تو حسین احمد مدنی نے اپنی بغل سے کفن نکالا تھا اور انگریز کو جواب دیا تھا کہ حسین احمد مدنی جب گھر سے چلا تھا کفن ساتھ لے کر چلا تھا۔ میں اپنے قائدی کی اسی کردار ختم نبوت کو زندہ کرنے کے لیے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک پر ایک قادیانی ناصر محمود نے ابن سفیر ختم نبوت حضرت مولانا الیاس چنیوٹی قدس العالی اور قاری حق نواز رحیمی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ اور ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب اور علامہ خضر حیات بکروی صاحب کے تصویریں لگا کر اوپر جہنمی لکھا ہے اور ساتھ گستاخ قرآن اور گستاخ پیغمبر لکھا ہے۔ اس مرزائی کو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ تو نے بغیر دلیل کے ہمارے قائدین پر زبان اٹھائی ہے اور گستاخ پیغمبر کہا ہے، گستاخ قرآن کہا ہے۔ آئیے میں دلیل کے ساتھ تجھے رب کائنات کا گستاخ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات والکمال قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اے پیغمبر، آپ ایمان لانے والے کامیاب وہ ہیں جو ایمان لائے آپ کی شریعت پر
بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ من بعد کے الفاظ موجود نہیں ہیں. آپ کی شریعت آپ سے پہلے کی شریعت ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے. اور واضح طور پر سورۃ الاحزاب میں ہے بلاغی رسول اللہ و خاتم النبیین کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے. تو مرزائیوں بھی ماننا پڑے گا کہ تم قرآن کے بھی گستاخ ہو, قرآن کا انکار کرتے ہو, عدد کائنات کے بھی گستاخ ہو, قرآن کی بات کا انکار کرتے ہو. آئیے میرے پیغمبر کا فرمان ہے سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون انہ یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے دجال اور کذاب آئیں گے. ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یاد رکھنا اس حدیث کی روح سے تم گستاخ پیغمبر بھی ہو. اور یاد رکھنا میں اسی لڑی سے ہوں, مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے دنیا کے آخری کنارے پر سمندر کے اندر پاؤں ہلاتے ہوئے کہا تھا کہ یا رب کائنات اگر اس سے آگے بھی کوئی دنیا رہتی تو میں وہاں بھی ختم نبوت کا پرچم لہراتا. تو میں اس کو جواب دینا چاہوں گا کہ تم گستاخ پیغمبر بھی ہوں, کیونکہ تم اس کو نبی مانتے ہو جو خود اپنے آپ کو اس عورت کے مشابہ کرتا ہے جس کو تسمات کا عمل ٹھہرتا ہے, اور تم اس کو نبی مانتے ہو. ارے یاد رکھنا میں خاموش تھا کہیں برباد نہ ہو جائے میرے گلشن کا سکون. اور نادان لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں, گناہ کرم تو تم نے سراسر خزاں بدلا, نہ ہم سے شاخ گل چھلی نہ ہم نے آشیاں بدلا. زمانہ مختلف ہے آج بھی ہماری استقامت کا, نہ ہم سے قافلہ چھوٹا نہ ہم نے رہنما بدلا. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. فنا فی اللہ کی در میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا. باخر دعوانا الحمدللہ.